جی تو السلام علیکم. یہ لیکچر سارا وہ ریکارڈڈ ہے، میں اپلوڈ کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ انفارمیشن، کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہوگا، وہاں پر آپ سوال وغیرہ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ میری فیس بک آئی ڈی ہے، آپ مجھے یہاں پر میسج کر سکتے ہیں. اچھا، تو آپ مجھے یہاں پر میسج وغیرہ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس کے علاوہ آپ یہاں پر نہیں تو گرین لرن اکیڈمی کے نام سے ایک فیس بک پیج ہوگا، آپ وہاں پر میسج مجھے کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو سلائڈ وغیرہ چاہیے وہ لازمی لیجیے گا سلائڈ وغیرہ. تو ٹیلی گرام پر میں نے چینل بنایا ہوا ہے گرین لرن اکیڈمی کے نام سے. ٹیلی گرام ایک ایپ ہے، اس طرح کا یہ لوگو ہے اس کا. تو اس پر میں نے گرین لرن اکیڈمی کے نام سے ایک چینل بنایا ہوا ہے. اس کا یوزر نیم ہوگا گرین لرن اکیڈمی. اور اگر وہاں نہیں تو GLA لکھیں گے آپ، وہ ڈسکشن لکھ دیں گے. اچھا، تو یہ ایپ کا سمبل لگا دوں. یہ یوزر نیم یہ گروپ ہے، اس میں تمام مواد وغیرہ اپلوڈ کر دوں گا، یہ جو سلائڈس وغیرہ ہیں تو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. چلیے تو پھر لیکچر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم دوستو، گرین لرن اکیڈمی میں خوش آمدید. یہ ورچوئل اسسٹنٹ کے حوالے سے تیسرا لیکچر ہے. اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ سوالات کے جوابات دیکھیں گے کہ ہم نے جو پچھلے لیکچر میں پڑھا وہ ضروری کیوں ہے ورچوئل اسسٹنٹ کو سیکھنا. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال سے دیکھیں گے، لیکن مثال سے پہلے میں لیکچر 2 کی سلائڈز اوپن کر لوں. اچھا، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ پروڈکٹ ریسرچنگ کیسے کرتے ہیں، زیادہ تر ہمارا دھیان ادھر تھا. اس سے پہلے ہم نے گیٹر کیٹیگری وغیرہ کی تمام چیزیں دیکھ لی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ پیٹنٹس کیا ہے. اب دوستو یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے جاننا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لے لیتے ہیں. مثال یہ ہے کہ آپ ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہیں، ایک کاروباری آدمی ہیں، وہ اس کے پاس بے تحاشا دولت پڑی رہتی ہے گھر میں یا بینکوں میں. اب اس کو کسی نے بتا دیا ہے کہ Amazon کی UK کی مارکیٹ ہو جائے USA میں، وہاں پر آپ کاروبار کر سکتے ہیں. Amazon دنیا کی بیسٹ ای کامرس ویب سائٹ ہے، وہاں پر آپ اپنی کوئی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں. پھر اس کو معلوم پڑتا ہے کہ پرائیویٹ لیبل کے تھرو بھی آپ چیزیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے تو آپ کسی سے اپنا لوگو وغیرہ لگوا کر کام کروا سکتے ہیں. وہ چیز دیکھتا ہے، وہ بڑا متاثر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میں بھی یہ کام شروع کر لوں. لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہوتا لیکن پیسہ ہے. اب وہ یہ کرے گا کہ یا تو وہ کسی ورچوئل اسسٹنٹ سے خدمت سر انجام لے گا یا پھر اس کے یہ ایک ڈیل کر لے گا. وہ ڈیل یہ ہوگی کہ تم میرا کاروبار زیرو سے لے کر چلاؤ، زیرو سے شروع کرو، اور اس میں تم تمام چیزیں دیکھو، جس میں پرائیویٹ لیبل بھی ہو گیا، تمام چیزیں لسٹنگ وغیرہ تمام تم نے کرنا ہے. لیکن میں اس کے بدلے تمہیں 40% یا 30% اپنا پروفٹ شیئر کروں گا. جو میں نے انویسٹ کیا اس کے علاوہ جو بھی کمائیں گے ہم وہ شیئر کر لیں گے، وہ بانٹ لیں گے آپس میں. ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ آپ کو یہ آفر اچھی لگتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں یہ کر لیتا ہوں. اب اس صورتحال میں آپ کو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کورس کیوں اتنا اہم ہے، کیوں ہم یہ زیرو سے لے کر چل رہے ہیں، کہ یہ تمام چیزیں ہم پہلے کور کر لیں، پھر ہم Amazon اکاؤنٹ کی طرف جائیں گے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے. اس سے پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں. اب اس نے کوئی پروڈکٹ تو آپ کو بتائے نہیں، یہ کام بھی آپ کے سر ہے کہ آپ نے پروڈکٹ ڈھونڈنی ہے. آپ اس کی رقم کو دیکھیں گے جو کہ اس کا بجٹ ہے، اس میں سے آپ پروڈکٹ ریسرچ پر لگائیں گے. پروڈکٹ ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو کچھ ٹولز کی ضرورت پڑے گی. وہ ٹولز میں نے بتایا تھا کہ یہ ہیں ہیلیم 10 جنگل سکاٹ ہو گیا یا وائرل لانچ، مزید بھی ہیں، لیکن یہ اتنے بھی ہوں تو کافی ہے. اب یہ ٹولز بھی آپ کے پاس آ گئے تو آپ نے کچھ چیزیں دیکھنی ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی پروڈکٹ جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے جس پر آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ گیٹر کیٹیگری میں تو نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ فردر دیکھیں گے، آگے مزید چلیں گے. آپ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے، ان آلات کو استعمال کرتے ہوئے ان شرائط کو دیکھیں گے کہ کیا ان شرائط پر پورا اترتے ہیں ہم. آپ اپنے بجٹ کے حساب سے اس میں چینجنگ کر سکتے ہیں.
یہ جیسے امریکن ہیں اور یہ یوکے ہیں، لیکن آپ اپنے بچت کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم یہاں سے پیسے جنریٹ کر سکیں، پیسے بنا سکیں۔ تو آپ پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں، آپ کا جو کرائٹیریا بھی سمجھ لیں کسی پروڈکٹ پر میچ کر گیا، آپ کو وہ پروڈکٹ بھی مل گئی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وننگ آئٹم ہے ہمارے لیے۔ اب آپ کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا کہ پیٹنٹ چیک کروا لوں۔ پیٹنٹ یہ ہے کہ وہ کہیں رجسٹر تو نہیں، یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں مسئلہ بن جائے۔ اگر ہم یو ایس اے میں وہ چیز بیچ رہے ہیں تو وہاں پر پیٹنٹ کو ہو اس پر، اور ہماری پروڈکٹ کو وہ بیچنے سے روک دیں اور وہیں پڑی رہ جائیں، ہم دیکھتے رہ جائیں، ہمارا نقصان ہو جائے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے آپ پیٹرن چیک کرواتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ پیٹرن چیک کروانے کے لیے آپ کسی ماہر آدمی سے لے لیں، سہولت وہ خدمت اس کی لے لیں، لیکن اس کے لیے آپ فائبر پر جاتے تھے، پیٹرن سرچ کرتے تھے اور آ جاتے تھے گیگز وغیرہ، آپ دیکھ لیتے تھے کون صحیح سے کر دے گا یہ کام۔ آپ خود سے بھی یہ کر سکتے ہیں، اس پر میں نے بحث نہیں کی تھی۔ وہ خود سے کیسے ہیں کہ آپ سمپل سے جائیں گے گوگل پیٹنٹ پر، آپ نے لکھنا ہے گوگل پیٹنٹس، تو وہاں پر، لیکن وہ لمبا سا طریقہ ہے، اس پر آپ جانا یہاں پر ہے، اس پر آپ جائیں گے جب تو وہ آپ کو سمجھ اس طرح نہیں آئے گی، کیونکہ شروع میں آپ نے، اور آپ سے کچھ چوک بھی ہو سکتی ہے، کچھ غلطی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شروعاتی دنوں میں ہو جاتی ہیں غلطیاں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اچھا ہے کہ آپ فائبر سے مدد لے لیں، کسی صحیح بندے سے جو کہ ماہر ہے اس کام میں۔ آپ نے پروڈکٹ بھی ڈھونڈ لی، پیٹرن بھی چیک کروا لیا، وہ بھی نہیں ہے۔ اب اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا اس پر ہم آج کے لیکچر میں بات کریں گے، لیکن یہ لیکچر صرف اتنا ہی نہیں ہے، اتنا ہی اہم نہیں ہے کہ ہم صرف یہ اسی سینیریو میں استعمال کریں ان چیزوں کو جب کوئی بزنس مین آئے گا اور ہمیں تھمائے گا پیسے۔ ہم اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ فری لانسنگ میں اس طرح کہ اگر کسی کو عنوان وغیرہ کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے کہ پروڈکٹ ہے، اپنے ٹولز ہیں ہمارے پاس، اگر نہیں ہیں تو چلے رہنے دیں، اگر ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ عنوان لکھیں گے، 5 بلٹ پوائنٹ لکھیں گے، الفاظ لکھیں گے، ان میں ہم استعمال کریں گے کی ورڈز کیا تھے آپ کو بتایا تھا میں نے، جیسا کہ یہاں پر ہوگے کہ ایسے الفاظ جو آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جن کو لوگ سرچ کرتے ہیں، ان کا سرچ والیوم وغیرہ آپ سب چیزیں نوٹ کر لیں گے، تو آپ اس کو یہ چیز لکھ کر دے سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے تمام عنوان وغیرہ لکھ کر دے سکتے ہیں، بلٹ پوائنٹس وغیرہ، آپ اس کا اچھا خاصا معاوضہ لے سکتے ہیں فائبر سے۔ اس کے علاوہ آپ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے، یہ $15 آپ رکھ سکتے ہیں، $10 رکھ سکتے ہیں، جتنا، اگر آپ یہ نہیں تو آپ کی ورڈز سب سے آسان جو ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس لیکچر سے، آپ نے پچھلے لیکچر سے سیکھا ہوگا، کی ورڈز کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں کی ورڈز ڈھونڈ کر دیتا ہوں، میرے پاس یہ والے جو آلات ہیں، ٹولز ہیں، میں ان کی مدد سے آپ کو کی ورڈ سرچ کر دے سکتا ہوں۔ تو کوئی بندہ آپ سے کنٹیکٹ کرتا ہے، آپ اس کو کی ورڈز دیں گے۔ کی ورڈز کی میں نے کچھ مثالیں کہیں سے ڈھونڈی ہیں، وہ آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں۔ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں، آپ نے اچھا ہیلیم 10 میں آپ نے دیکھا، یہ آپ نے کی ورڈز ڈھونڈ لیے، وہاں سے ان کا سرچ والیوم بھی آپ نے لکھ دیا۔ جس بندے نے آپ کو کہا کہ مجھے اس پروڈکٹ کے کی ورڈز چاہیے، وہ آپ کو پروڈکٹ دے گا، آپ اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ تمام کی ورڈز اس کو نکال دیں گے اپنے ٹولز کی مدد سے۔ آپ نے وہ ٹولز کی مدد سے ڈھونڈ دیا، سرچ والیوم بھی لکھ لیا، پھر آپ نے جنگل اسکارٹ میں بھی کی ورڈز سرچ کیے، وہاں سے بھی نکال کے سرچ والیوم اس کو دے دیا کہ یہ کی ورڈز ہیں جو تمہاری پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو تم نے پروڈکٹ بتائی ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان کا سرچ والیوم یہ ہے۔ پھر آپ Amazon سجیسٹڈ کی ورڈز بھی اس کو بتا دیں گے۔ اب آپ اس کا $5 لے لیتے ہیں۔ اگر آپ مزید اس پر جان کے بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ، تو اس میں آپ نے ایکسل کی فائل مزید اچھے سے بنا لینی ہے۔ کی ورڈز آپ نے جب دینے ہیں، آپ نے اس طرح بنا کر زیادہ ٹولز کا استعمال کر لیا، اگر آپ کے پاس ہیں، وہ 3000 میں تمام ٹولز پرووائڈ کر دیتے ہیں کافی سارے لوگ۔ اچھا، آپ نے اس میں اس کو تمام چیزیں بتا دی کہ یہ ہے کہ گوگل سجیسٹ یہ کر رہا ہے، یہ میں نے دوسری کی ورڈز دیکھ لیے، ہیلیم 10 میں دیکھ لیے، والے نے مختلف آلات ٹولز میں میں نے دیکھے کی ورڈز، آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ یہ ٹولز ہیں، آپ اس کی زیادہ پرائس رکھ لیتے ہیں کہ میں نے اتنے زیادہ پھر آپ کمپیٹیٹرز کے ٹولز بھی ڈھونڈ کر دیتے ہیں۔ اب کمپیٹیٹرز کیا ہیں جس سے آپ نے کمپیٹ کرنا ہے؟ کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کو میں بتاتا چلوں، ہمیں
गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, प्रोडक्ट, हाँ ये सर्च है तो वहीं पर चले जाते हैं। अब कंपटीटर्स क्या होता है उस पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि पिछले लेक्चर में मैं बताने से रह गया। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमने फर्ज कर लें कि यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट ऑलरेडी सर्च की हुई है। हम यहाँ पर जाते हैं, इलियम10 को ओपन करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च की ऊपर क्लिक करते हैं और इसको होने दें। तो फिर हम मजीद बात करते हैं कि कंपटीटर्स क्या होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो टॉप 10 हैं, इनमें आपने अपना कंपटीटर ढूंढना है, कंपटीटर जिससे आपने compete करना है। compete आप किससे करेंगे? compete आप उन 10 में सबसे कमजोर बंदे को देखेंगे, जिसका सबसे कम चीजें हैं, यानी कि रिव्यूज भी उसके कम हो पहले 10 में से। उसके बाद आपके करेक्टर पेपर तो मैच हो गया, लेकिन पहले जो 10 है उनमें से आपने कंपटीटर भी ढूंढने हैं। कंपटीटर वही है जो आपने कम से शुरू करना है। जैसा कि उसने यहाँ पर कंपटीटर्स के कीवर्ड्स ये उनकी आईडी दे दिए ASIN नंबर। जी मैंने बताया था कि सबके मुख्तलिफ होते हैं, आप इनकी वजह से किसी प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं। अब उसने ये कंपटीटर दिया जो पहला ये उन टॉप 10 में सबसे कमजोर था, उन टॉप 10। दूसरा उसने दिया वो उन टॉप 10 में सेकंड लास्ट पर था, वो जो था वो तीसरे था लास्ट में। तो इस तरह उसने उसके कंपटीटर भी उसको ढूंढ कर दे दिए। कंपटीटर क्या था कि वो जो कमजोर हो इन टॉप 10 में। आपने जो प्रोडक्ट सर्च की है उस टॉप 10 में आपने देखना है कि सबसे कम रिव्यूज किसके हैं, सबसे कम रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है। वो चीजें आप देखेंगे तो आप उस चीज को देखते हुए आगे चलेंगे और आप वो भी उसको लिख कर दे देंगे। कंपटीटर्स भी कि आपके ये कंपटीटर्स हैं, आपने जिनसे compete करना। compete हमेशा कमजोरों से होता है क्योंकि उनको आप हटाते जाते हैं और आगे आते जाते हैं। यकीनन आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छा, एक और चीज पिछले लेक्चर में रह गई थी, वो ये कि ये क्या है, MFN। अब देखिए हमने एक पढ़ा था जैसे FBA और फुलफिल बाय अमेज़न पर आता है और फुलफिल बाय मर्चेंट पर आता है FBM। ये फुलफिल बाय मर्चेंट ही है, यानी कि इसमें ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट का तमाम जिम्मेदार आप होते हैं, शिपिंग वगैरह की। और FBA की जो फीस है वो आपसे नहीं ली जाती। FBA की फीस वगैरह आपसे नहीं ली जाती क्योंकि आपने खुद शिपमेंट करनी होती है, दुकान से उठाई चीज बेची। अगर आप UK वगैरह में रहते हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं, खुद जिम्मेदारी ले सकते हैं प्रोडक्ट को पहुंचाने की, शिपिंग की। FBA की फीस अदा करने से आप बच जाएंगे। फिर आप अमेज़न के वेयर हाउस में भी चीज नहीं रखवाएंगे बल्कि अपने स्टोर से चीज उठाकर भेजेंगे। तो ये थी चीजें। अब आपने कंपटीटर्स भी देख लिए। अब ये चीजें कीवर्ड्स वगैरह आपने बना लिए, बनाकर आप उस बंदे को फरोख्त कर सकते हैं। आप इसके $15 ले लेते हैं कि अब मैंने इसमें ज्यादा टूल्स इस्तेमाल किए, कंपटीटर के कीवर्ड्स भी ढूंढे उनकी, यानी कि जो भी उन्होंने लिखी हुई थी डिस्क्रिप्शन उसमें देखे कौन कौन से कीवर्ड्स उन्होंने ढूंढे थे, तो मैंने वो भी आपको लिख दिए, उनके भी सर्च वॉल्यूम लिख दिए कि उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स लिखे हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कीवर्ड्स जब आ गए तो आपने इन्हीं के सर्च वॉल्यूम को यहाँ पर भी लिख देना, या कंप्यूटर के वो अपने टूल्स में सर्च करना है, उनका सर्च वॉल्यूम भी आपने लिख देना है। उसके बाद ये तमाम चीजें आपने देख ली, तो इस तरह भी आप पैसे कमा सकते हैं। यानी कि आपने बिजनेसमैन का थोड़ी इंतजार करना है, आपने अपनी तरफ से भी इस तरह ढूंढना है कि मैंने किस तरह इस्तेमाल करूं जो मैंने सीखा है। ये तमाम चीजें आपने कवर कर लेनी है। आप किसी को प्रोडक्ट रिसर्च कर भी देख सकते हैं। ये तो हम पहले भी बात कर चुके थे कि अगर आपके पास कोई आता है, वो कहता है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी रिसर्च कर दो। रिसर्च इस तरह की, क्या ये आया मेरे लिए बेहतर है, कौन सी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में मेरे लिए बेहतर है, तुम ये देखो दो, तुम ढूंढ दो कोई प्रोडक्ट मुझे। आप उसकी ज्यादा फीस लेते हैं, आप कहते हैं ये लंबा प्रोसेस है, मुझे 6 दिन का टाइम दो, मैं ढूंढूंगा। क्योंकि एकदम आपको ये क्राइटेरिया से मैच, वो अपना खुद बताएगा क्राइटेरिया। आप उससे पूछेंगे कि आपको कैसी प्रोडक्ट चाहिए, क्या होना चाहिए, वो आपको बता देगा कुछ शराइत। आप उनसे उनके मुताबिक अपने टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ढूंढ सकते हैं प्रोडक्ट। आप इस तरह मिसाल ले लें, एक दफा देख लेने तो आपको समझ आ जाएगी। फिर हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब फाइवर पर मैं इसी तरह जा रहा हूं, ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट है और कुछ नहीं। अब यहां पर है, हम कहते हैं कि Amazon कीवर्ड्स, ये जो मैंने लिखा ये भी कीवर्ड्स हैं।
اچھا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لسٹنگ کے لیے آپٹیمائزیشن کے لیے 10,000 لیتے ہیں اور اچھا خاصا ہم وہ بنا کر دیتے ہیں. یہ یعنی کہ پورا پیراگراف وہ جو ہوتا ہے نا کہ ڈسکرپشن بھی لکھ دی, اتنی اچھی لکھ دی کہ اس میں کی ورڈ سب چیزیں آ گئی. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں 5,000 لیتا ہوں اور میں کی ورڈز وغیرہ کو ریسرچ بھی کرتا ہوں. ریسرچ کرنے کے بعد پروڈکٹ ریسرچ کرنے کے بعد کی ورڈز بھی میں دیتا ہوں. وننگ پروڈکٹ میں ڈھونڈ کر دیتا ہوں. وننگ پروڈکٹ وہ کریکٹ ہے یا خود بتائیں گے آپ اس کو تو یہ ڈھونڈ کر دے دے گا. اچھا اس کے ساتھ آپ مختلف دے سکتے ہیں یہاں پر یہ کیسے کما رہے ہیں. یہ تمام ورچوئل اسسٹنٹ ہیں, اس لیے یہ چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہیں تاکہ آپ ان کی مدد سے اچھا خاصا معاوضہ جو وہ پیسے بنا سکیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیکچر کی طرف کہ ہمارے پاس پروڈکٹ بھی آ گئی. اب ہم آگے کیا کریں گے, اگلا مزید کیا قدم ہوگا ہمارے لیے, تو ہم اس پر چلتے ہیں. یعنی کہ بزنس مین نے آپ کو پیسے دے دیا, آپ نے پروڈکٹ بھی ڈھونڈ لی, سب چیزیں ہوگی. اب اگلا مرحلہ کیا ہے ہم اس پر چلیں گے اور لیکچر نمبر 3 کو دیکھیں گے کہ آج ہمارے لیے کیا ہے. یہاں پر آپ لیکچر نمبر 3 شروع ہونے جا رہا ہے. پروڈکٹ سورسنگ کا اگلا عمل آتا ہے. اب پروڈکٹ سورسنگ کیا ہے؟ پروڈکٹ سورسنگ وہ عمل ہے جس کے ذریعے کاروبار فروخت کرنے کے لیے کسی مصنوعات کو حاصل کرتا ہے. یعنی کہ کسی مصنوعات جس کو اس نے فروخت کرنا ہے اس کو حاصل کرنے کا عمل پروڈکٹ سورسنگ کہلاتا ہے. بہت سے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے بیچنے والے اپنی مصنوعات کا ذریعہ بناتے ہیں. یعنی کہ مختلف طریقہ کار ہیں جن کی مدد سے وہ اپنی مصنوعات جو کہ وہ خود نہیں بنا رہے ان کو اپنے لیے اپنے سٹور کے لیے کسی اور کی طرح ذریعہ بناتے ہیں کسی اور کو کہ اس کے ذریعے ہماری پروڈکٹ ملتی رہے ہم کو. اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ. اب پروڈکٹ سورسنگ کی مثال سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹ سورسنگ آخر ہم کس طرح کن ویب سائٹ کے تھرو کر سکتے ہیں. یہ پروڈکٹ سورسنگ کا عمل B2B بزنس میں آتا ہے. جیسے کہ ہم نے کیٹیگری دیکھی تھی, اقسام دیکھی تھی, ٹائپ دیکھی تھی, B2B بزنس ٹو بزنس, کاروبار سے کاروبار, یہ وہی ہے. اب مختلف ویب سائٹس ہیں یہ جو پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے مشہور. علی بابا ہے, DH گیٹ ہے, میڈ ان چائنا ہے, گلوبل سورسز ہیں, بے شمار ہیں. آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں. ہم علی بابا کو دیکھیں گے, باقی آپ دیکھیں گے آپ کی طرف ایک رستہ بن گیا ہے. اب آپ اس کو مزید آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے. ہم علی بابا پر آتے ہیں. اب علی بابا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہم وہاں پر اپنی پروڈکٹ کو تلاش کر سکتے ہیں جو ہمیں ڈیزائن پسند آیا, جو چیز ہم نے دیکھی جس کو ہم نے لے کر آگے چلنا ہے. اچھا یہاں پر علی بابا ہم نے اوپن کر لیا. فرض کر لیں ہم نے کپ دیکھے تھے, ہم کپ ہی سرچ کر لیتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے کپ وغیرہ کوئی بھی دیکھ لیے ہیں. مثال کے طور پر اس طرح کا ہم نے دیکھ لیا. ہم نے اسی طرح کا ڈیزائن اب علی بابا پر ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھے ہیں, ہم یہی ڈھونڈ لیتے ہیں اس طرح کا جو بھی اچھا ہے ہمارے لیے. اب ہم ان کی قیمت اب ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہماری ویب سائٹ ہوگی, علی بابا سورسنگ ویب سائٹ ہے. لیکن اس سے پہلے ہم مثال کو مزید گہرائی میں دیکھنے سے پہلے کچھ اور سوالات دیکھ لیتے ہیں. کیا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم انہی ویب سائٹ کی مدد سے پروڈکٹ سورسنگ کریں؟ کیا اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے ملک کی چیز کو نہیں بیرون ملک بھجوا سکتے؟ یعنی کہ چونکہ کے ویئر ہاؤس میں جہاں سے ہم اپنی چیزیں بیچ سکیں. پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے دیکھیں ویب سائٹ تو نہیں ہے لیکن آپ اپنے ملک کی چیز کو بھی بیچ سکتے ہیں باہر. اب کیسے میں بتاتا ہوں آپ کو, کچھ پروڈکٹ کی مثال بھی دوں گا کہ آپ کسی کارخانے سے بات کریں گے. جیسا کہ یہ وزیر آباد ہے, یہ گجرات والی سائٹ میں وزیر آباد, یہاں کے ہنجر چیزیں یہ جو چیزیں ہیں ہتھیار وغیرہ, یہ کہنے چھریاں وغیرہ مشہور ہیں دنیا بھر میں. آپ ان میں کسی سٹور سے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو یہ چیزیں چاہیے, میں ان کو سیل کرنا چاہتا ہوں بیرون ملک کی ویب سائٹ پر, یعنی کہ ای کامرس بزنس میں کرنا چاہتا ہوں. آپ ان سے ڈیل کر یہاں کی چیزیں بھی وہاں بھجوا سکتے ہیں. پھر آپ کو یہ ان ویب سائٹ پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے سمپل وہاں پر گئے کارخانے میں, وہیں سے آپ نے چیزیں اٹھائی اور وہاں سے آپ نے سیل کروا دی. آپ ان سے اچھے ہاتھ سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں. ایسے میں یہاں پر آپ ڈیل تو نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی چیزیں بھیجوں گا, جتنی چیزیں بکیں گی میں آپ کو وہ پیسے دیتا جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہمارے پاس اگر یہاں پر پڑی ہوئی ہیں آپ اگر سیل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ اس طرح بھی پروڈکٹ سورسنگ کر سکتے ہیں. لیکن ہم چلتے ہیں آگے کہ بہترین طریقہ علی بابا سے کیا ہے پروڈکٹ سورسنگ کا.
کہ ہم کس طرح پروڈکٹ سورسنگ کریں علی بابا پر. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو کپ ہے ہم فرض کر لیں ہم نے یہاں پر یہی کپ دیکھ لیا ہے. آپ نے جو جہاں پر پروڈکٹ دیکھنی ہے اسی طرح کی سرچ کرنی ہے علی بابا پر. علی بابا پر نہ ملے کسی اور ویب سائٹ پر دیکھیں, مختلف ویب سائٹ پر دیکھ لیں. اب علی بابا پر ہم نے یہ چیز دیکھ لی, ہمیں یہ چیز پسند آئی کہ ہاں یار یہ اچھا ہے, یہ پروڈکٹ اچھی ہے, اور اس کو ہم وہ کہتا ہے کہ 2000 کے قریب یہاں تک آپ لیتے ہیں تو میں آپ کو 1.8 ڈالر کی یہ چیز پڑے گی آپ کو, ایک پیس کی میں بات کر رہا ہوں, ایک گلاس کی. تو اگر آپ اس سے کم لیتے ہیں تو پھر میں 4 ڈالر پڑے گی. آپ کہتے ہیں کہ یار ایک ٹھیک ہے میں 2000 کر دیتا ہوں پروڈکٹ تک, قیمت میری کم ہو جائے. تو ایسے میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کون کون سی چیزیں جو اہم ہیں پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے علی بابا پر. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جس سے میں یہ پروڈکٹ سورسنگ کرنے جا رہا ہوں آپ نے 4-5 سیلرز منتخب کر لینے ہیں. اور اگر آپ اپنا مخصوص ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر اس طرح کا نہیں ملتا, تو آپ ان کو بھیج کر پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ ایسا ڈیزائن بنا سکتے ہیں. وہ فیکٹریز ہیں, بزنس ٹو بزنس کر رہے ہیں, تو وہ بتا دیں گے کہ ہاں ہم بنا سکتے ہیں, ہمیں دیجیے آپ. اور یہ بھی بتا دیں گے کہ نہیں ہم نہیں بنا سکتے, وہ آپ کو بتا دیں گے. اب فرض کریں کہ ہم نے یہ اس کو منتخب کر لیا, اس سیلرز کو ہم نے پہلے 10 سیلرز کو منتخب کرنا ہے. اسی طرح پھر ہم نے ان 10 میں سے پہلے 3 کو منتخب کرنا, ان 3 سے ہم نے وہ منگوانا ہے, وہ ہم آگے دیکھیں گے کیسے. سب سے پہلے آپ نے سیلر کیسے منتخب کرنے ہیں, آپ نے یعنی کہ بزنس وہ کاروباروں جن سے آپ نے خریدنا ان کو کیسے آپ نے انتخاب کرنا ہے کہ کون سا بہتر ہے پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے تصدیقی سپلائر بیچ, ویریفائڈ سپلائر بیچ ہے اس کے پاس. اب وہ دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ تو یہاں پر وہ لکھا ہوگا کہ اس کے پاس ویریفائڈ سپلائر بیچ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. اب یہ ویریفائڈ سپلائر بیچ کیا ہے؟ یہ ویریفائڈ سپلائر بیچ یہ ہے کہ یہ جو جس کارخانے سے یہ بناتے ہیں علی بابا اپنی ٹیم وہاں بھیجتا ہے. کیا واقعی میں یہ کارخانہ ہے موجود؟ علی بابا جب یہ دیکھ لیتا ہے تو علی بابا ان کے سٹور پر لکھ دیتا ہے کہ ہم نے ویریفائی کیا ہے, یہ واقعی میں چیزیں بناتے ہیں. اب جب آپ تصدیقی بیچ ویریفائڈ سپلائر بیچ دیکھ لیں گے یہ والا, تو اس کے بعد آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ کیا تجارت کی یقین دہانی ٹریڈ ایشورنس ہے اس کے پاس. اب اس کی یہ کیا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے تو یہاں پر ہوگا لکھا ہوا کہیں کہ کیا یہ آیا دیتا ہے کہ نہیں. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس یہ بھی ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آرڈر کرتے ہیں تو جو آپ پے کرتے ہیں اس کو پرائز 2000 پیسز کے لیے آپ نے سمجھو پیسے پے کر دیے, اس کو ادا کر دیے رقم, وہ اس کو ادا نہیں ہوتی ڈائریکٹ, وہ علی بابا بیچ میں ضامن بن جاتا ہے. ضامن اس طرح کہ جب آپ کو تمام چیزیں ہو جاتی ہیں 40 دن بعد یا 35 دن یا 30 دن بعد آپ کو یہ پروڈکٹس مل جاتی ہیں, پھر آپ کو سے علی بابا پوچھتا ہے کہ آپ کو پروڈکٹ مل گئی, آپ کہتے ہیں ہاں, تو علی بابا اس کو پیسے تھما دیتا ہے. یعنی کہ علی بابا اس میں ضامن ہو جاتا ہے کہ آپ کو چیز ملے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں نہیں ملتی, وہ ہوتا ہے, تو کافی مسئلوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ چیز ہو ہر سیلر کے پاس. اب جب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا تو آپ نے دیکھنا کہ رد عمل کی شرح 85% سے زائد ہو, یعنی کہ more than 85% رسپانس ریٹ. اب رسپانس ریٹ کیا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے. اچھا یہ ہے رسپانس ریٹ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس کو میسج کرتے ہیں تو یہ فوراً جواب دے دیتا ہے اتنا, یعنی کہ اگر آپ میسج کرتے ہیں تو یہ 92% جواب ملنے کے چانسز ہے, آپ کو جواب دے گا. تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے کہ اس کا 85 سے زیادہ ہو. اب آپ نے اس کو اب دیکھ لیا, یہ تینوں اس کے پاس ہے جو ہم نے جس سے گلاس لینے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ علی بابا پر اس کو اپنا کاروبار کرتے ہوئے 2 سال سے زائد ہو چکے ہوں. ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ضروری ہے
یہ علی بابا پہ وہ کتنے سال کام کرتا رہا ہے کہ اپنی چیزیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے یہیں پر ہوگا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پر وہ لکھا ہوگا کہ ہاں جی اب یہاں پر وہ لکھا ہوا کہ 10 سال ہو گئے ہیں، یہ چائنا میں ہے اور 10 سال اس کو ہو گئے ہیں علی بابا پر کام کرتے ہوئے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہیں پر ہوں گی تمام چیزوں، ٹریڈ انشورنس یہاں پر ہوگا۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ 2 سال تھا، وہ 10 سال سے بیچ رہا ہے، یقیناً یہ بھی پورا ہوگا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو چیز اس سے منگوائی جائے وہ چیز وہ کتنا چانسز ہیں کہ وہ ادا کر وہ بیچ دیتا ہے، اس کی شرح 85% سے زیادہ ہو۔ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ کیا ہے، یہ دیکھیں اس کی 100% ہے کہ آن ٹائم ڈیلیوری۔ آن ٹائم ڈیلیوری کا مطلب ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے دنوں میں بھیجنی ہے چیز، وہ اتنے دنوں میں ہی بیچتا ہے۔ آپ نے وہ ہمیشہ دیکھنا ہے کہ وقت پر ڈیلیوری 85% سے زائد ہو، یہ چیز بھی آپ میچ کر گئی یہاں پر۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا کیا وہ لوگو اور پیکجنگ کا بھی سہولت فراہم کرتا ہے۔ مثال میں دیتا ہوں لوگو کی کہ ہم پہلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر آپ اپنا لوگو لگوانا چاہیں یا اس کے بیک پر پیچھے اپنا لوگو لگوانا چاہیں اپنی کمپنی کا، وہ لگا دے گا اور پیک کر دے گا آپ کو، تو وہ بھی سہولت یہ فراہم کرتا ہو۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس نے منیمم اور میکسیمم منیمم لمٹ رکھی ہوئی ہے، ان کو آپ دیکھ لینا، آپ نے یقیناً زیادہ ہی آرڈر کرنے پڑیں گے، تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اب آپ نے یہ چیز بھی دیکھ لی تو یہ چیزیں آپ پوری ہوگی، آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سیلرز ہیں۔ اسی طرح کہ آپ نے اسی طرح 2-3 سیل 4-5 سیلر مزید دیکھ لینی ہے، ان کی لسٹ بنا لینی ہے، سب اس کرائٹیریا پر میچ ہو گئے۔ اس سے آگے کیا ہے، سیلر سے آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ سیلر سے رابطہ کرنے میں آپ نے چند سوالات لازمی اس سے پوچھنے ہیں۔ وہ لازمی کیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے یہ سوالات یہاں، لیکن پھر بھی پوچھنے ہیں۔ اب پوچھنے کون سے سوالات ہیں، اس سے جب آپ نے کنٹیکٹ کرنا، کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اسکائپ وغیرہ سے بھی، تو وہ علی بابا اس چیز کی اجازت دیتا ہے، آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی وہ کہتے ہیں کہ پابندی نہیں ہے۔ اچھا سوال کیا پوچھنے ہیں، وہ سوال یہ ہیں کہ کیا آپ پروڈکٹ پر لوگو ڈیزائن اور پیکجنگ کی سہولت فراہم کرتے ہیں؟ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ نے پوچھ لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے عمومی طور پر ایک آرڈر کو مکمل کرنے کے لیے کتنے دن درکار ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن سے کم ہی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ آپ نے کاروبار پھر وہ ویئر ہاؤس میں بھی بھجوانی ہے چیزیں، پھر آپ نے لسٹنگ بھی کرنی ہے، وہ چیزیں بھی ہیں، وہ آگے ہم لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو یہ چیز آپ نے سوال اس سے پوچھ لینا۔ اس کے بعد پوچھنا ہے کہ عام طور پر کتنی چیزیں ایک ڈبے میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ ایک گلاس ہے وہ یقیناً ڈبوں میں پیک کرے گا، اس سے پوچھ لینا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کی ڈائمنشن وغیرہ، یعنی کہ اس کو آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا وزن کیا ہے ڈبے کا، وہ کتنی لمبائی چوڑائی ہے، تاکہ آپ نے آگے جب پروسیس اس کی ضرورت پڑے گی، طول و عرض کو آپ نے دیکھ لینا، جو ڈائمنشنز ہے وزن کیا بن جاتا ہے۔ اسی طرح کتنے عام طور پر کتنی چیزیں ایک ڈبے میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ اس سے آپ حساب لگائیں گے کہ اگر آپ کے پاس وہ 300 ڈبے ہیں، وہ آگے ڈائمنشن بھی بتا دے گا، تو ہر ڈبے میں اتنی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں، آپ نے ویئر ہاؤس کو بھی تو بتانا ہے۔ اب یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھ لینی ہے، اس سے یہ سوال کرنا ہے ایک پروڈکٹ جس میں لوگو پیکجنگ قیمت کو ملا کر کیا بنتی ہے، یعنی کہ اس حساب سے ہم 2000 پیس لے رہے ہیں، ان میں لوگو وغیرہ کو بھی آپ شامل کر دیں تو ایک پروڈکٹ کی قیمت کیا بنے گی، تو وہ حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ ہم اگر گلاس کی قیمت یہ ہے تو 0.20 جو سینٹ ڈالرز ہیں ان کو بھی اس میں ملا دیں، مزید تھوڑا لوگو کا بھی پیکجنگ کا بھی ڈیزائن کر دیں تو 2.4 بن جاتی ہے ایک کپ کی قیمت پیکجنگ لوگو لگا کر۔ آپ وہ بھی اس سے پوچھ لیں گے، اس سے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا پروفٹ کیا بنے گا نا، تو یہ چیزیں آپ نے پوچھ لینی ہیں۔ اگر ہم اس حساب سے چیزیں لیں، یہ بھی سوال کرنا ہے کہ اچھا 500 سے 100 سے 500 کے درمیان لیں تو ہمیں کیا ریٹ دیں گے، آپ 500 سے اتنے دیں تو کیا ریٹ دیں گے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے کہ جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی تو وہ ریٹ اپنا کم بھی کرے گا، جیسے یہاں پر اس نے ریٹ کم کیا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں تو ریٹ اس نے کم کرتے ہیں جی، تو یہ چیزیں بھی آپ نے اس سے پوچھ لینی ہے۔ اب یہ چیزیں آپ نے پوچھ لی تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہاں سیلر سے بات کیسے شروع کریں،
یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سیلر سے بات کیسے شروع کریں. آپ نے ایک خط، جیسے آپ سکولز میں خط وغیرہ پڑھتے تھے، لیٹرز کیسے لکھے جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں. آپ نے سیلر کو اسی طرح کا کچھ بنا لینا ہے جو آپ نے تمام سیلرز کو بھیج دینا ہے، جو اس پر پورا اتریں ان کو. اب اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر مثالیں انٹرنیٹ پہ بے شمار مثالیں مل جائے گی، آپ نے وہیں سے کسی کو اٹھا لینا ہے. یہاں پر آپ اپنا نام لکھ دیتے ہیں اور پھر اپنی کمپنی، جو بھی آپ نے اپنے کاروبار کا نام رکھا ہے، جو بھی Amazon پر آپ نے رجسٹر کروایا ہوگا، وہ آپ نے لکھ دینا ہے. اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ کیا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو پروفیشنل ظاہر کرنا ہے. تو آپ یہاں پر سوالات وغیرہ لکھیں گے، پھر آپ اپنا ایڈریس لکھیں گے. ایڈریس کیوں لکھیں گے؟ سیمپل کے لیے، کہ آپ کیا مجھے وہ ایک سیمپل بھیج سکتے ہیں. آپ جو 3 بہترین، جو آپ کے سوالات پر بھی پورا اتریں گے، آپ کی ہر چیز پر پورا اتریں گے، آپ نے 3 بہترین لوگوں سے، بہترین سیلر سے آپ نے سیمپل منگوانے ہیں. ان سیمپل کو آپ نے دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، پھر ان سیمپل کو دیکھ کر آپ نے آگے کام شروع کرنا ہے. تو یہاں پر آپ نے اپنا ایڈریس لکھوانا ہے پاکستان کا، کیونکہ سیمپل پاکستان میں دیکھیں گے آپ، ویئر ہاؤس میں تھوڑی بھجوانے ہیں. تو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اپنا نام وغیرہ. تو وہ آپ کو بتا دے گا ہاں میں بھیج سکتا ہوں، سیمپل آپ کو بھیجوں گا. وہ اس سیمپل بھی قیمت بتا دے گا کہ $2 ہوگی یا $1، جتنی بھی شپنگ وغیرہ ملا کر چائنا سے پاکستان. تو وہ آپ کے پاس سیمپل بھی آ جائے گا. سیمپل اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اب یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی. اب یہیں پر ہم لیکچر کو اختتام کرتے ہیں. اس سے آگے ہم لے کر چلیں گے مزید کہ اس سے آگے کیا عمل آتا ہے جس پر ہم نے بحث کرنی ہے. ہم ایک دفعہ تیزی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے کیا دیکھا. ہم نے آج پہلے تو سوالات کو دیکھا کہ کیوں ضروری ہے، ہم بیسک سے زیرو سے کیوں لے کر چل رہے ہیں یہ کورس. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ وغیرہ کو، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد مرحلہ پروڈکٹ سورسنگ کا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروڈکٹ کو کس سے بنوائیں. اگر ہمارے پاس کوئی اپنا خود کا بزنس نہیں ہے خود کا، تو ہم اب کس طرح پرائیویٹ لیبل کریں. وہ ہم نے پروڈکٹ سورسنگ کو دیکھا. اس میں ہم نے سورسنگ کی ویب سائٹ کو دیکھا، جن میں اس کے علاوہ بھی آپ نے وہ سرچ کرنی ہے لازمی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پروڈکٹ سورسنگ کا پاکستان سے بہت ہو سکتے ہیں. ہم نے ہنجروں وغیرہ کی یہ مثال وزیر آباد میں جو بنتے ہیں، اور بھی کافی ہے، جیسے فٹ بالز ہیں پاکستان کے مشہور ہیں. تو آپ اپنا پرائیویٹ لیبل وہاں بھی کروا سکتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو اب یہ ہے کہ ہر بندہ ذہن کو استعمال کرے گا تو وہی آگے جائے گا. اچھا، اس کے بعد ہے کہ علی بابا پر ہم کس طرح دیکھیں گے کس سیلر سے ہم نے لینا ہے. اب ہزاروں آ جائیں تو آپ کون سا منتخب کریں. تو آپ نے یہ چیزیں اس کی لازمی دیکھنی ہیں. یہ چیزیں آپ نے دیکھ لی. اس کے بعد یہ چیزیں کیسے دیکھنی ہیں وہ آپ نے ان کی ویب سائٹ پر جا کر وہیں پر آپ کو مل جائیں گے. تو اس کے بعد ہر ویب سائٹ میں آپ نے کچھ اسی طرح کا مل جائے گا جس کو آپ نے دیکھنا ہے ایک دفعہ، پھر آپ نے کرنا ہے. اگر علی بابا پر چیز نہ ملے تو ویسے مل جائے گی آپ کو. اچھا، اس کے بعد ہے کہ آپ یہ سوالات پوچھیں گے سیلر سے جس سے آپ نے بزنس کرنا ہے، بزنس ٹو بزنس. تو اس سے یہ سوالات پوچھیں گے. اب بات کیسے شروع کریں گے؟ آپ نے ایک لیٹر وغیرہ اس کو ایک ہی بنا لینا ہے، وہ 10 سیلرز کو بھیج دینا ہے. سب کے جوابات دیکھنے ہیں، ان میں سے پہلے 3 کو اہم جو بہترین ہیں ان کو منتخب کرنا ہے. ان سے آپ نے وہ جو سیمپل ہیں وہ منگوا لینا ہے. یہاں تک ہو گیا. اس سے آگے ہم مزید پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ ہم اگر دیکھ لیں دوبارہ تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے ورچوئل اسسٹنٹ کے کورس کو شروع کرنے سے پہلے ایک لیکچر تھا. دوسرے میں ہم نے پروڈکٹ ہنٹنگ اور پروڈکٹ ریسرچنگ، جو پروڈکٹ ہے تلاش کرنے کا مرحلہ، اس کو دیکھا. پھر پروڈکٹ سورسنگ دیکھا. اب ہم آگے مزید پروڈکٹ سورسنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ کیسے شپنگ کریں گے، کیسے اس کو ویئر ہاؤس پر پہنچائیں گے. وہ تمام چیزیں ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. میں زاہد افضل. ہاں، اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ گرین لینڈ اکیڈمی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. تو ہمارا فیس بک پیج، اس کو لائک کرنا، اور گروپ جو فیس بک پر ہے، اب میں گروپ میں بھی یہ سلائیڈز اپلوڈ کر دیتا ہوں. آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے. وہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لینی ہے. پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو نے جو چیز سنی ہے کانوں سے وہ ذہن نشین کرنے میں آسانی ہو جائے. اس کے بعد ٹیلی گرام ہے، جہاں پر آپ ٹیلی گرام میں بھی سلائڈز وغیرہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. اگر آپ ٹیلی گرام ہے تو آپ وہاں پر بھی ہمارا چینل جوائن کر سکتے ہیں. لنک ڈسکرپشن میں ہوں گے یا پھر آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.